بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے پاس سے گزر رہے تھے۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی نے ایک ہرن کو باندھ رکھا ہے۔ جیسے ہی اس ہرن کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، وہ روتے ہوئے بول پڑی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج صبح میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کھانے کی تلاش میں نکلا تھا۔ اسی دوران یہودی آیا اور مجھے پکڑ کر باندھ دیا۔ یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صبح سے میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا۔ بچے مجھے نہ پا کر پریشان ہو گئے ہوں گے، شاید ان کا گلا دودھ نہ ملنے سے سوکھ گیا ہوگا۔ آپ سے التجا ہے کہ میری مدد کریں اور مجھے اپنے بچوں سے ملنے و انہیں دودھ پلانے کی اجازت دلا دیں۔ ہرن کی درد بھری گزارش سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ آپ نے یہودی سے فرمایا، اے یہودی، تم نے اس معصوم ہرن کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ یہودی نے جواب دیا، میں نے اس کا شکار کیا ہے۔ جنگل کے جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ ایک ماں ہے؟ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلا پانے کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس کو چھوڑ دو تاکہ اپنے بچوں کو دودھ پلا سکے۔ یہودی بولا، میں نے اسے بڑی محنت سے پکڑا ہے، اب تمہاری بات مان کر کیوں چھوڑ دوں؟ آپ نے نرمی سے فرمایا، اس ماں ہرن کو ایک بار اپنے بچوں کے پاس جانے دو، یہ انہیں دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ یہودی نے طنز سے کہا، باندھا ہوا جانور آج تک واپس آیا ہے، اگر اسے چھوڑ دوں تو یہ کبھی نہیں لوٹے گا۔ جب یہودی کسی طرح ماننے سے تیار نہیں ہوا تو آپ نے فرمایا، اے یہودی، اس ہرن کو آزاد کر دو اور اس کے بدلے میں مجھے باندھ لو۔ اگر یہ واپس نہ لوٹے تو تم مجھے عمر بھر قید میں رکھ سکتے ہو۔ یہودی بولا، ٹھیک ہے، اگر یہ واپس نہ آیا تو میں تجھے عمر بھر قید کر لوں گا۔ آخرکار یہودی نے ہرن کو چھوڑ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھ دیا۔ ہرن آزاد ہوتے ہی جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ یہودی سوچنے لگا کہ ہرن اب کبھی بھی نہیں لوٹے گا، اب یہ آدمی ہمیشہ میری قید میں رہے گا۔ ادھر ہرن تیزی سے اپنے بچوں کے پاس پہنچا۔ بچوں نے روتے ہوئے پوچھا، اماں، آپ صبح سے کہاں تھی؟ ہمارا گلا سوکھ گیا ہے۔ ماں ہرن نے کہا، ایک یہودی نے مجھے پکڑ لیا تھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ میں نے ان سے تمہاری حالت بتائی، انہوں نے میری مدد کے لیے خود کو گروی رکھ دیا۔ اب مجھے واپس لوٹنا ہے کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے۔ بچوں نے سنا تو روتے ہوئے بولے، اماں، ہم اس نبی کے رہتے آپ کا دودھ کیسے پی لیں جنہیں یہودی نے باندھ رکھا ہے؟ نہیں، ہم آپ کا دودھ نہیں پیئیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ماں ہرن اپنے بچوں کے ساتھ واپس چل پڑی۔ ادھر یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تانے مارتے ہوئے بولا، تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، ایک جنگل کے ہرن کے لیے خود کو گروی رکھ دیا، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا، اے یہودی، صبر کرو، وہ ضرور لوٹے گا۔ کچھ دیر بعد یہودی نے دیکھا ہرن لوٹ رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہیں۔ یہودی حیران رہ گیا۔ نبی پاک نے پوچھا، اے ہرن، تو بچوں کو ساتھ کیوں لائی؟ وعدہ تو اکیلے آنے کا تھا۔ ماں ہرن بولی، یا رسول اللہ، میرے بچوں نے کہا کہ جب تک اللہ کے نبی قید ہیں ہم دودھ نہیں پیئیں گے، اس لیے وہ میرے ساتھ آئے۔ پھر اس نے کہا، اگر میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا، دیکھو، تمہارا ہرن واپس آ گیا ہے، اب تم جیسا چاہو کرو۔ یاد رکھو، میں صرف انسانوں کا نبی نہیں ہوں بلکہ جانوروں، پرندوں اور ساری کائنات کا نبی ہوں۔
جب آپ جانے لگے تو یہودی دوڑ کر بولا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے۔ پھر اس نے ہرن کو چھوڑ دیا اور نبی پاک کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔